ایک طرف سنگل صوفے پر شہلا پہلو بدل رہی تھی، ان کے مقابل صوفے پر جہانگیر برجمان تھے۔ بیزاریت ان کے چہرے سے عیاں تھی۔ کونے میں ایک کرسی پہ وہ سپاہٹ چہرہ لیے بیٹھی تھی، وہ جو سارے فساد کی جڑ تھی۔ مراد نے بے اختیار سوچا اور بی بی جان کی دوسری طرف آ کر بیٹھ گیا۔ قدموں کی آواز سنائی دی، سب منتظر سے جالی دار پردے کو دیکھنے لگے۔ اس کے پیچھے رضا کا وجود دکھائی دیا، پھر اس نے ہاتھ سے پردہ ہٹا دیا۔ آؤ رضا، بی بی جان کی تسبیح کے دانے مزید تیزی سے گرنے لگے تھے۔ وہ ہاتھ میں رپورٹس کا خاکی لفافہ تھامے جہانگیر شاہ کے صوفے کے قریب آ کھڑا ہوا۔ اس کے چہرے پہ کچھ تھا جو بی بی جان کا دل دہلا رہا تھا۔ کیا کہتی ہیں رپورٹس؟ شہلا رہ نہیں سکی۔ رضا نے نظر کونے میں بیٹھی منال کو دیکھا، پھر لفافے سے چند کاغذ نکالے۔ میں نے سیمپل 3 لیبارٹریز میں دیے تھے، وہ نگاہیں جھکائے سا کھڑا کہہ رہا تھا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر یہ والی لکیریں یوں ملیں تو۔ وہ ایک رپورٹ دکھاتا کہنے لگا، مگر بی بی جان نے ٹوک دیا، تفصیلات چھوڑو، یہ بتاؤ کہ کیا یہ لڑکی جہانگیر کی بیٹی ہے؟ وہ خاموش ہو گیا، ایک نظر جہانگیر کو دیکھا جو ضبط کے انتہاؤں پہ تھے، اور پھر سر جھکا دیا۔ حقیقت تو اللہ بہتر جانتا ہے، میں آپ کا ملازم ہوں بی بی جان، حکم کی تعمیل کی ہے۔ ان رپورٹس کے مطابق یہ باپ اور بیٹی ہیں، اور بی بی جان کو لگا چھت پھٹ گئی ہے۔ ڈرائنگ روم میں سناٹا چھا گیا، موت کا سناٹا۔ رضا نے آہستہ سے رپورٹ میز پر رکھ دی۔ میں نے کرمداد اور اس کی بیٹی کے نام پہ رپورٹس تیار کی ہیں، آپ بے فکر رہیں، بات باہر نہیں نکلی نہ نکلے گی، آپ چاہیں تو دوبارہ کہیں اور سے ٹیسٹ کروا لیں، آگے جو آپ کا حکم ہو میں حاضر۔ اب بھی کوئی کچھ نہ بولا، شہلا دنگ بیٹھی تھی۔ جہانگیر گویا ستے میں تھے اور بی بی جان ان کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ سفید لاش کے مانند چہرہ لیے وہ یک ٹک رضا کو دیکھ رہی تھی۔ اب بتائیے، وادی کی سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ اس کے بعد سردارنی کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہوگا، وہ روندی ہوئی آواز میں پوچھ رہی تھی۔ آئی ہیٹ یو پاپا، آئی ہیٹ یو۔ سوہنی اٹھی اور چلائی اور ہچکیاں روکتی باہر بھاگی۔ جہانگیر ابھی تک ستے میں تھے، شہلا بھی کچھ کہنے کے قابل نہیں رہی تھی، مراد بھی گمسم سا ہو گیا تھا۔ بتائیں بی بی جان، سردارنی کا کیا فیصلہ ہے؟ بی بی جان نے آہستہ سے نگاہوں کا زاویہ اس کی طرف موڑا۔ جمعے کو حویلی میں بات ہوگی، پرسوں جمعہ ہے، فیصلہ حویلی میں ہوگا۔ تم سب اور یہ لڑکی سب چلنے کی تیاری کرو۔ پھر وہ آہستہ سے اٹھی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی دروازے کی جانب بڑھنے لگی۔ مراد فوراً سہارا دینے کے لیے آگے بڑھا، مگر انہوں نے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ شہلا کا ستا ان کے وہاں سے نکلتے ہی ٹوٹا تھا۔ ساری زندگی تم مجھے دھوکہ دیتے آئے ہو، اب اور نہیں جہانگیر، میں ڈیڈی کے پاس لندن جا رہی ہوں، خلا کا نوٹس بھی تمہیں جلد ہی مل جائے گا۔ مراد اور سوہنی، اگر چلنا چاہو تو ٹھیک ہے، نہیں تو بھاڑ میں جاؤ میری طرف سے۔ وہ تن فن کرتی دہلیز پار کر گئیں۔ جہانگیر اس طرح بے حس پر حرکت بیٹھے تھے۔ مراد آہستہ سے وہاں سے نکل آیا اور مہرماں کو فون ملایا۔ کیا بنا مراد؟ وہ بے تاب منظر بیٹھی تھی۔ سب ختم ہو گیا، اس کی آواز روندنے لگی تھی۔ مگر کیا ہوا ہے؟ وہ پاپا کی بیٹی ہے، رپورٹس نے تصدیق کر دی ہے۔ چند لمحوں کے لیے فون لائن مردہ ہو گئی۔ بے سانس بے آواز خاموش مہرماں۔ ہاں میں ادھر ہوں، ٹھیک ہو جائے گا سب۔ بی بی جان نے کیا کہا؟ جمعے کو فیصلہ ہوگا، یہ گھر کا معاملہ ہے، گھر میں ہی حل ہوگا۔ منال نے کہا ہے کہ وہ وادی کی سردارنی کا ہر فیصلہ قبول کرے گی۔ وہ لاؤنج میں کھڑا تھا، اسے سامنے شہلا کے بیڈ روم کا آدھا کھلا دروازہ دکھائی دے رہا تھا، الماریوں کے پٹ کھلنے بند ہونے کی آوازیں، بیگ کی زپ چڑھانے کی آواز، ساتھ میں اونچی اونچی آوازیں۔ ممی گھر چھوڑ کر جا رہی ہیں، وہ خلا لے رہی ہیں، اور سوہنی، وہ کہتی ہے اسے پاپا سے نفرت ہے۔ مہرماں، ہم کیا کریں، ہمارا تو پورا گھر بکھر گیا ہے۔ مجھے پتا ہے سوہنی اب پاپا کی ضد میں ممی کے ساتھ چلی جائے گی۔ ایک دم وہ بولتے بولتے رکا، اسے کسی کے گرنے کی آواز آئی تھی۔ کیا ہوا مراد؟ 1 منٹ ٹھہرو۔ تبھی راہداری کی دوسری طرف آوازوں کا شور بلند ہوا تھا۔ فون اس کے ہاتھ سے پھسل پڑا۔
وہ بدحواس سا اس کی طرف بھاگا تھا۔ ہیلو ہیلو، مہر ماں پریشانی سے اسے پکار رہی تھی۔ بے چینی سے برآمدے میں ٹہلتے اس کے پیر شل ہو گئے تھے، مگر وہ سینے پر بازو باندھے مسلسل چل رہی تھی۔ سفید گرم شال سر پر تھی اور ہاتھ میں تسبیح۔ اس کے لب ساتھ ہی ورد کر رہے تھے۔ مراد سے اس کی پھر بات نہیں ہو پائی تھی۔ بابا جان کو فون کرنے کی اس کی ہمت نہ پڑی تھی۔ سہنی کا موبائل آف تھا، بس ایک رضا سے بات ہوئی تھی جس نے صرف ہم شام تک حویلی پہنچ جائیں گے کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ شام کی نہلاختیں گہری ہونے والی تھی۔ چرند پرند اپنے اداس گیت گنگناتے شیانوں کو لوٹنے لگے تھے۔ وہ کب سے زنانخانے کے برآمدے میں چکر کاٹ رہی تھی۔ دل میں عجیب عجیب سے وسوسے آ رہے تھے۔ تبھی گیٹ کے پار ہارن بجا۔ وہ چونک اٹھی۔ سامنے دو گاڑیاں اندر داخل ہوئی تھیں۔ آگے بابا جان کی پراڈو تھی جس سے وہ فوراً نکلے تھے۔ ساتھ ہی باقی دروازے کھول کر شہلا، مراد اور سہنی باہر آئے تھے۔ وہ سب تیزی سے اس کی طرف بڑھ رہے تھے، مگر وہ پچھلی گاڑی کو دیکھ رہی تھی جس میں سے رضا کے پیچھے ایک لڑکی نکلی تھی۔ سیاہ شال اوڑھے، لب بھینچے، سپاہٹ چہرہ لیے وہ ادھر ادھر گردن موڑتی اطراف کا جائزہ لے رہی تھی۔ مہر ماں، مراد اس کے قریب آ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر صدیوں کی تھکن تھی اور ایک دم، بالکل ایک دم اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ مراد، بی بی جان کہاں ہیں؟ اسے اپنی آواز کسی کنویں سے آتی سنائی دی تھی۔ اسی پل کھلے گیٹ میں ایک سفید ایمبولینس داخل ہوئی۔ وہ سن سی ہو گئی۔ مہری، بی بی جان فوت ہو گئی ہیں۔ وہ رو رہا تھا۔ وہ پتھر کا بت بنی ایمبولینس کو دیکھ رہی تھی جس سے جہانگیر اور رضا اسٹریچر نکال رہے تھے۔ مہر ماں، گرینی، سہنی روتے ہوئے اس کے گلے سے آن لگی۔ وہ یک ٹک بنا پلک جھپکے اسٹریچر کو دیکھ رہی تھی۔ فجر کے بعد بی بی جان کا جنازہ پڑھا کر ان کو دفن کر دیا گیا۔ وہ وادی کی سردارنی تھیں۔ ان کی وفات پہ پوری وادی جمع ہو گئی۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، ہر دل رو رہا تھا۔ وہ جنازے کے بعد ویران سی لون میں بیٹھ گئی۔ آنسو اس کی آنکھوں سے گر رہے تھے۔ وہ اس کی ماں جیسی تھی، دوست جیسی اور باپ جیسی تھی۔ اسے لگ رہا تھا صدمے نے اسے ڈھیر دیا ہے۔ وہ شاید کبھی جڑ نہ پائے۔ اس کی سب سے بڑی ڈھال اور سہارا ختم ہو گیا تھا۔ مہری، جہانگیر دھیرے سے اس کے ساتھ بیٹھے تھے۔ اس نے بھیگی آنکھیں ان کی طرف اٹھائیں اور وہ برسوں سے بیمار لگ رہے تھے۔ ہم ان کے لیے بہت دعا کیا کریں گے بابا جان، اس سے ان کی روح کو سکون ملے گا۔ وہ اپنا دکھ بھول کر انہیں دلاسا دینے لگی۔ مگر مجھے سکون کبھی نہیں ملے گا۔ وہ مجھ سے ناراض گئی ہیں مہری۔ اس دنیا کی ناراضگیاں یہیں تک ہوتی ہیں بابا جان۔ جان کنی کے بعد ہر روح کو اپنی نجات کی فکر ہوتی ہے۔ ہم ان کے لیے دعا کرتے رہیں گے، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے ہولے سے ان کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ تمہاری امیدیں ہمیشہ زندہ رہتی ہیں مہری، ورنہ مجھے لگتا ہے اب زندگی میں کچھ بھی نہیں بچا۔ ایسے نہ سوچے بابا جان، میں ہوں آپ کے پاس۔ اس نے بہت اعتماد سے ان کا ہاتھ دبایا۔ انہوں نے بے یقینی سے ڈبڈباتی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تمہیں میرا یقین ہے مینال کے معاملے میں؟ اس معاملے کا جب فیصلہ ہوگا تب ہوگا۔ فیصلہ تو ہو گیا ہے مہر ماں، کیا تم نہیں جانتی کہ رپورٹس؟ فیصلہ ابھی نہیں ہوا، فیصلہ جمعے کو حویلی میں ہوگا۔ بی بی جان نہیں رہی۔ اب کیا آپ نہیں جانتے کہ بی بی جان نے اپنے بعد مہر ماں کو وادی کی سردارنی بنانے کا کہا تھا؟ یہ ان کی وصیت تھی۔ وادی کی سردارنی چننے کا حق صرف انہی کو تھا اور انہوں نے آپ کے اوپر مجھے چنا تھا۔ میں اس وادی کی نئی سردارنی ہوں بابا جان، کیا آپ نہیں جانتے؟ وہ عجیب سے لہجے میں بولی تو وہ چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ وہ ایک دم اس مہر ماں سے مختلف لگ رہی تھی جسے وہ جانتے تھے، قطعاً اجنبی اور غیر شناسا۔ ہاں میں جانتا ہوں، لیکن اب فیصلہ کرنے کے لیے کیا بچا ہے؟ وہ لڑکی تو سارے ثبوت جمع کر کے آئی ہے۔
بی بی جان کی وجہ سے شہلا رک گئی، مگر میں جانتا ہوں وہ ان کے 40ویں کے بعد مجھ سے خلا لے کر چلی جائے گی۔ سوہنی میری شکل نہیں دیکھنا چاہتی، مراد مجھ سے نگاہیں نہیں ملاتا، اور مہرماں پھر بھی کہتی ہے کہ فیصلہ بھی ہونا ہے۔ وہ اٹل لہجے میں کہتی اٹھ کھڑی ہوئی، جمعے کی نماز کے بعد دوپہر 2 بجے بڑے کمرے میں سب کو اکٹھا کیجیے، فیصلہ تبھی ہوگا۔ کسی ملکہ کی طرح حکم صادر کر کے وہ مڑی اور چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی برآمدے کی جانب بڑھ گئی۔ جہانگیر شاہ بینچ میں مبتلا بیٹھے اسے جاتا دیکھتے رہے۔ وہ کیا کرے گی انہیں کچھ اندازہ نہیں ہو رہا تھا۔ مہرماں نے کہا تھا فیصلہ وہ جمعے کو ہی کرے گی، اور اس نے ٹھیک کہا تھا۔ نہ کسی کی کوئی دلیل سنی، نہ حیل و حجت، ہر ایک کو بس حکم سنایا۔ نماز کے بعد بڑے کمرے میں جمع ہو جاؤ۔ پھر کسی کے پاس بحث کی گنجائش ہی نہیں رہی تھی۔ یہ وہ ہر وقت مسکراتی مہرماں نہیں تھی، یہ سپاٹ چہرے والی وادی کی سردارنی تھی۔ اس کے آگے جہانگیر شاہ بھی کچھ بول نہیں پائے تھے۔ جمعے کی نماز کے بعد ایک ایک کر کے سب بڑے حال میں آنے لگے۔ مراد شلوار قمیض اور شال اوڑھے چپ چاپ ایک صوفے پہ آ بیٹھا، ساتھ ہی سوہنی بجھی بجھی سی بیٹھی تھی، زبردستی اوڑھی بڑی سی کڑھائی والی سیاہ چادر میں اس کا چہرہ زرد لگ رہا تھا۔ اس کے دوسری طرف شہلا برجمان تھی، رواج کے مطابق دوپٹہ ان کے بھی سر پہ تھا، مگر چہرے پہ بے پناہ تھکن تھی۔ مقابل صوفے پر جہانگیر شاہ بیٹھے تھے، وہ ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مسلسل بٹن دبا رہے تھے، شاید وہ شہلا یا سوہنی کی طرف نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے صوفے کے پیچھے رضا کھڑا تھا، ہاتھ باندھے سر جھکائے کھڑا تھا، سربراہی اونچی کرسی خالی تھی، اس پہ بی بی جان بیٹھا کرتی تھی، مگر آج اس پر مہرماں کو بیٹھنا تھا۔ چوکھٹ میں ذرا سی آہٹ ہوئی اور دھیرے سے منال چلتے ہوئے اندر آئی۔ اس کے لیے جہانگیر کے صوفے کے ساتھ ہی صوفہ رکھا گیا تھا، کسی نے اسے سر اٹھا کر دیکھنے کا تکلف بھی نہیں کیا۔ وہ چپ چاپ اس صوفے پر آ بیٹھی، اب وہ سربراہی کرسی کے بالکل مقابل تھی۔ ہال کا بغلی دروازہ کھلا، بہت سی گردنیں اس جانب مڑی، مہرماں چوکھٹ عبور کر کے اندر آ رہی تھی۔ بی بی جان کی سفید شیشوں کے کام والی بڑی سی شال میں خود کو سموئے وہ سپاہٹ چہرہ لیے اپنی کرسی پر آ بیٹھی۔ ہال میں گہرا سناٹا چھا گیا، سب سانس روکے اس کو دیکھ رہے تھے۔ منال، یہی نام ہے تمہارا؟ اس کی آواز پورے کمرے میں گونجی۔ جی، منال نے آہستہ سے سر اس بات میں ہلایا۔ کیا تم نے وادی کی سردارنی کا فیصلہ قبول کرنے کا یقین دلایا تھا؟ جی، اس کی آواز میں عجیب بغاوت تھی۔ ٹھیک ہے، آج فیصلہ ہوگا اور شرعی حساب سے ہوگا۔ اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، سب کی نگاہیں اس طرف اٹھیں۔ وہاں ایک کونے میں شیلف بنا تھا، جس کے اوپر خانے میں غلاف میں لپٹا قرآن مجید رکھا تھا۔ منال کے لبوں پہ مسکراہٹ بکھر گئی۔ میں قرآن پہ ہاتھ رکھ کر قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ میں بھی تیار ہوں، جہانگیر نے اونچے لہجے میں کہا تھا۔ منال، تم جاؤ اور وضو کر کے آؤ، پھر قرآن مجید کو ادھر سامنے اٹھا کر لاؤ۔ اس نے دونوں کی بات کا جواب نہیں دیا، بس سپاٹ نگاہوں سے منال کو دیکھتے ہوئے حکم سنایا۔ وہ سر ہلا کر اٹھ گئی۔ کمرے میں یوں ہی خاموشی چھائی رہی، یہاں تک کہ وہ واپس آئی تو اس کا چہرہ، ہاتھ آستینوں کے کنارے گیلے تھے، دوپٹہ سر پہ تھا اور قرآن پاک ہاتھ میں۔ وہ اپنے صوفے پر بیٹھی نہیں، بلکہ وہیں کھڑے کھڑے ایک ہاتھ میں قرآن پکڑے دوسرے ہاتھ کو اس کے اوپر رکھا۔ میں اللہ کے نام کی قسم اٹھاتی ہوں کہ میں نے تم سے قسم اٹھانے کو نہیں کہا۔ مہرماں نے تیز لہجے میں اسے روکا۔ پھر منال کی آنکھوں میں الجھن ابھری۔ تم اپنی بات دہراؤ۔ جہانگیر شاہ کے میری ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے، جس کا اعتراف یہ دونوں میرے سامنے کر چکے ہیں۔ یہ مجھے اپنی بیٹی بھی تسلیم کرتے تھے اور خرچہ پانی بھی دیتے تھے، مگر ماں کے مرنے کے بعد مجھ سے اعراض برتنے لگے۔ منال تیزی سے بولی، یعنی کہ تم جہانگیر شاہ کو زنا کا ملزم ٹھہراتی ہو؟ جی، وہ پر اعتماد تھی،
مہرماں نے چہرہ جہانگیر کی طرف موڑا۔ جہانگیر شاہ، کیا آپ کے اس لڑکی کی ماں کے ساتھ ناجائز تعلقات تھے؟ نہیں، ان کا لہجہ سخت تھا۔ سہنی نے منہ پھیر لیا اور شہلا زیر لب کچھ بڑبڑائیں۔ مہرماں چہرہ واپس مینال کی جانب پھیرا۔ یہ تو انکار کر رہے ہیں۔ آف کورس یہ انکار ہی کریں گے، مگر میرے پاس بھی سارے ثبوت ہیں۔ ان کے وہ تمام چیکس، اسپتال کے بل، میرا ڈی این اے ٹیسٹ اور… بی بی، ہم کسی ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتے۔ مہرماں نے ناگواری سے اسے جھڑکا۔ آپ ڈی این اے ٹیسٹ کو نہیں مانتی؟ مینال کے چہرے پر حیرت ابھری۔ میں نہیں، اللہ کی کتاب میں اس کا کوئی ذکر نہیں۔ مگر اس وقت تو یہ سہولت نہیں تھی۔ اور سائنس؟ بی بی، یہ دنیا سائنس نے نہیں بنائی، تمہارے اور میرے رب نے بنائی ہے۔ اور یہ کتاب جس رب کا کلام ہے، کیا اس کو نہیں معلوم تھا کہ کبھی یہ سہولت میسر ہوگی؟ اس کے باوجود جو ہمارے دین میں حدود کے مقدمے کے فیصلے میں ڈی این اے ٹیسٹ کا کوئی تصور نہیں ہے۔ مگر تم بتاؤ، کیا تم اپنی بات پر قائم ہو؟ یس، آف کورس۔ یعنی کہ تم باضد ہو کہ یہ شخص زانی ہے؟ جی بالکل، اس نے شانے اچکائے۔ ٹھیک ہے، میں تمہارا الزام مان کر اس شخص پر 80 کوڑوں کی حد نافذ کرتی ہوں، مگر تم اللہ کے حکم کے مطابق ان چاروں کو لے کر آؤ۔ کن چاروں کو؟ ان 4 گواہوں کو جنہوں نے جہانگیر شاہ کو تمہاری ماں کے ساتھ گناہ کی حالت میں دیکھا ہو۔ مینال نے الجھ کر اسے دیکھا۔ کون سے 4 گواہ؟ میرا مطلب ہے میرے پاس، ان کو کسی نے نہیں دیکھا۔ کیا تمہارے پاس 4 گواہ نہیں ہیں؟ مہرماں کے چہرے پر مصنوعی حیرت ابھری۔ مہرماں بی بی، ایسے کام 4 لوگوں کے سامنے نہیں ہوتے، بلکہ رات کے اندھیروں میں بند دروازوں کے پیچھے ہوتے ہیں۔ مگر 4 گواہ تو تم کو لانے ہیں مینال، ورنہ تم اس شخص کی بیٹی ثابت نہیں ہوگی۔ میری ڈی این اے رپورٹ؟ جہنم میں گئی تمہاری ڈی این اے رپورٹ۔ میں نے کہا نا، ہمارے نزدیک اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ 4 گواہ مینال، 4 گواہ لاؤ جنہوں نے ان دونوں کو دیکھا ہو۔ میں 4 گواہ کہاں سے لاؤں؟ وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ کسی کے گناہ کے وقت 4 لوگ اکٹھے ہو کر دیکھیں۔ اگر 4 لوگ ہوتے تو کیا ان کو روکتے نہیں؟ ایسا کہاں ہوتا ہے مہرماں بی بی۔ یہ میرے رب کا فیصلہ ہے مینال۔ 4 گواہ لاؤ، میں تمہیں اس شخص کی بیٹی قرار دے دوں گی۔ اوکے فائن، آپ اپنے والد کو بچانا چاہتی ہیں، ٹھیک ہے، نہ قرار دیں مجھے ان کی بیٹی۔ نہیں ہے میرے پاس 4 گواہ تو میں کیا کروں؟ ٹھیک ہے، پھر تم فیصلہ سنو۔ کیا؟ وہ ٹھٹکی۔ کہیں کچھ غلط تھا، تم ایک مجرمہ ثابت ہوئی ہو۔ تم نے ایک پاک دامن شخص پر زنا کی تہمت لگائی ہے، تمہیں 80 کوڑے لگائے جائیں گے۔ واٹ؟ میں جھوٹ نہیں بول رہی، میں قسم اٹھانے کو تیار ہوں۔ اس کے چہرے کا رنگ پہلی دفعہ پھیکا پڑا تھا۔ رضا، یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہرماں نے رضا کو اشارہ کیا۔ وہ کھڑا تھا، چونک کر مہرماں کو دیکھنے لگا۔ رضا، میں نے کہا یہ کوڑا اٹھاؤ۔ مہرماں کی آواز میں سختی در آئی تھی۔ سہنی اور مراد سانس روکے ابھی تک اسی کوڑے کو دیکھ رہے تھے۔ رضا دھیرے سے آگے بڑھا اور کیس میں رکھا کوڑا اس کے ہینڈل سے اٹھایا۔ سیاہ چمڑے کا لمبا سا ہنٹر، ہال کے کمرے میں موت کا سناٹا چھا گیا تھا۔ وہ اب کوڑا اٹھائے الجھی سوالیہ نگاہوں سے مہرماں کو دیکھ رہا تھا۔ تم شرائط سے واقف ہو رضا، کوڑا مارتے وقت تمہاری کلائی تو حرکت کرے مگر بازو اوپر نہ اٹھایا جائے۔ رضا نے عجیب نگاہوں سے اسے دیکھا اور مینال کا رنگ نچڑ چکا تھا۔ نہیں مہرماں بی بی، آپ مجھے یہ سزا نہیں دے سکتی۔ رضا، تم اسے پورے 80 کوڑے لگاؤ گے، شروع کرو۔ رضا نے کوڑے کو حرکت دینی چاہی مگر اس کے ہاتھوں میں واضح لرزش اتر آئی تھی۔ نہیں رضا، آپ مجھے نہیں مار سکتے، میں اپنا دعویٰ واپس لے لوں گی، پلیز۔ وہ حفظدہ سفید چہرہ لیے منت کرنے لگی تھی۔ یہ بات تمہیں بہتان باندھنے سے پہلے سوچنی چاہیے تھی۔ شروع کرو رضا۔ رضا کا چہرہ پسینے میں بھیگ چکا تھا۔ وہ بیچارگی و بے بسی سے کبھی ہاتھ میں پکڑے کوڑے کو دیکھتا، کبھی مینال کے سفید پھٹک چہرے کو۔ رضا، میں نے کہا شروع کرو۔ مہرماں کی سخت آواز بلند ہوئی تو وہ آگے بڑھا اور بازو بغل سے جدا کیے بغیر بس کلائی کو گھمائے پوری قوت سے ہنٹر مینال کی کمر پر مارا۔ وہ ایک زوردار چیخ کے ساتھ
بلا کر گھٹنوں کے بل گری۔ نہیں، مجھے مت مارو پلیز، وہ رونے لگی تھی۔ ایک مہرماں نے بند مٹھی میں سے شہادت کی انگلی نکال کر آواز بلند کی۔ رضا نے بے بسی سے اس کو دیکھا، رحم یا ترس کی آس پہ، مگر مہرماں کا چہرہ برف کی طرح سرد تھا۔ اس نے کلائی کو گھمایا اور زوردار ضرب منال کے کندھوں کے پیچھے حصے پر لگی۔ اس کی دردناک چیخیں فضا میں بلند ہوئی تھی۔ نہیں، پلیز مجھے مت مارو، میں چلی جاؤں گی یہاں سے، کچھ نہیں بگاڑوں گی تم لوگوں کا، پلیز۔ مہرماں دو انگلیوں کا اشارہ کیے اب منتظر سی رضا کو دیکھ رہی تھی۔ جہانگیر شاہ کے چہرے پر اتنی ہی سختی تھی جتنی مہرماں کے چہرے پر تھی۔ البتہ سہنی اور مراد شہلا شوق سے ساری کارروائی کو دیکھ رہے تھے۔ رضا کی آنکھیں سرخ پڑنے لگی تھی۔ بامشکل ہمت جمع کر کے اس نے ہاتھ گھمایا اور لہرا کر ہنٹر اس کی کمر پر مارا۔ پھر بنا وقفے کے 3 دفعہ اس کے ضرب لگائی۔ پھر تک کر مہرماں کو دیکھا۔ ابھی سے تھک گئے رضا، ابھی تو 74 کوڑے اور بھی مارنے ہیں، پلیز پلیز۔ منال اسی طرح رو رہی تھی۔ رضا نے سختی سے آنکھیں میچی اور ہنٹر لہرایا۔ منال کا رنگ خوف سے لٹھے کے مانند سفید پڑ چکا تھا۔ وہ ہنٹر لہراتے دیکھ کر ہی چیخنے لگی اور بالآخر سہنی ضبط کھو بیٹھی۔ رحم مہرماں، رحم کریں اس پر، وہ مر جائے گی۔ اس نے ہاتھ جوڑ دیے۔ مہرماں نے ناگواری سے سہنی کو دیکھا۔ مگر مہرماں، یہ واقعی پاپا کی۔ ایک لفظ تم نے مزید کہا سہنی تو اس بہتان کا بوجھ تم بھی اٹھاؤ گی اور یہی 80 کوڑے میں تمہیں بھی لگواؤں گی۔ اور سہنی کا تو گویا سانس خشک ہو گیا۔ وہ کھلے منہ کے ساتھ واپس جا بیٹھی۔ تم اپنا کام جاری رکھو رضا، تاکہ یہاں بیٹھے ہر شخص کو معلوم ہو کہ کسی پر تہمت لگانا کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہوتا۔ بیٹھے رہو مراد اور یہ سزا دیکھو تاکہ زندگی میں کبھی تمہیں بھی کسی پر تہمت لگانے کی ہمت نہ ہو۔ مراد جو دل برداشتہ ہو کر اٹھنے والا تھا، اس کی بات پر بے بسی سے دوبارہ بیٹھ گیا۔ رضا کے ہاتھ اب لرز رہے تھے۔ اس نے بامشکل کلائی گھمائی تو ہنٹر لہرا کر منال کے دائیں شانے پر آ پڑا۔ وہ بلکھ بلکھ کر روئی۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، مگر مہرماں اسے نہیں سن رہی تھی۔ وہ انگلیوں پر کوڑے گن رہی تھی۔ ساتھ رضا نے آنکھیں بند کر لی اور پوری قوت سے ہنٹر آگے لہرایا۔ اب کی بار وہ منال کے گھٹنے پر لگا۔ چھوڑو، چھوڑو مجھے، وہ چلانے لگی اور کھڑی ہو گئی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، تم مجھے نہیں مار سکتے۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی آگے بڑھی اور وحشیانہ انداز میں رضا کا گریبان پکڑ کر جھنجھوڑا۔ تم نے کہا تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ تم نے کہا تھا بی بی جان رپورٹس پر یقین کر لیں گی۔ تم نے کہا تھا بی بی جان جائیداد میں سے حصہ الگ کر دیں گی، اور اب تم مجھے مار رہے ہو۔ مہرماں بی بی، یہ سب اس نے کیا ہے۔ وہ اس کا گریبان پکڑے چلا رہی تھی۔ رضا پتھر کا بت بنا کھڑا تھا۔ کوڑا کب سے اس کے ہاتھ سے فرش پر جا گرا تھا، اسے پتہ بھی نہ چلا۔ اس نے کہا تھا شہلا بی بی شاہ پر شک کرتی ہیں، اگر میں ان کی ہمدردی لے لوں، اور اس نے کہا تھا کہ یہ تب ہی مجھ سے شادی کرے گا جب میں شاہ کی بیٹی ثابت ہو کر شاہ کی جائیداد کا ایک حصہ حاصل کر لوں گی۔ سارا منصوبہ اسی کا تھا۔ اس نے کہا تھا میری آنکھیں شاہ سے ملتی ہیں، اور شاہ نے ترس کھا کر میری ماں کی بہت مدد کی تھی۔ شاہ مجھے بیٹی نہ تسلیم کرے تب بھی اگر بی بی جان کو میرا یقین آ گیا تو فیصلہ میرے حق میں ہوگا۔ اسے پتہ تھا جہانگیر شاہ اپنی رپورٹس اس کے علاوہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیں گے۔ مجھے جانے دو مہرماں بی بی، مجھے چھوڑ دو، مجھے معاف کر دو، منال رو کر کہہ رہی تھی، اور سب پھٹی پھٹی نگاہوں سے رضا کو دیکھ رہے تھے جو پتھر کا بت بنا کھڑا تھا، سوائے مہرماں کے جو اسی سپاٹ تصورات والے چہرے کے ساتھ بولی تھی، مگر تم پہلے ہی جرم قبول کر چکی ہو، اور اب تمہاری گواہی تب ہی قبول ہوگی جب تم اپنے الزام کو جھٹلاؤ گی۔ میں جھٹلاتی ہوں، میں نے جھوٹ بولا تھا، یہ ہم دونوں کا منصوبہ تھا، دولت کے لیے، پیسے کے لیے، رضا کے لیے۔ وہ سسکیوں کے درمیان بے ربط فکریں ادا کر رہی تھی۔ مہرماں نے کچھ آدمیوں کو آواز لگائی۔ فوراً 2 ملازم حاضر ہوئے تھے۔
رضا صاحب کو لے جاؤ، ان کا فیصلہ ہم بعد میں کریں گے، اور سلیمہ مائی کو بھیجو، اس لڑکی کو بقیہ کوڑے وہی لگائیں گی، اس کی سزا ابھی ختم نہیں ہوئی، اور ایسا کر کے میں تمہیں آخرت کی سزا سے بچا رہی ہوں منال۔ منال گھٹنوں کے بل فرش پر گر گئی، اس کا سر جھکا تھا اور وہ بری طرح سے رو رہی تھی۔ بت بنے رضا کو 2 ملازم اپنے ساتھ لے گئے تھے۔ میرے خدایا، تو کیا یہ سب جھوٹ تھا؟ سہنی کا ستا اب ٹوٹا تھا، اس نے بے اختیار دونوں ہاتھوں سے سر تھام لیا۔ ہاں سہنی، اور کاش تمہاری ماں نے تمہیں یہ سکھایا ہوتا کہ جب بھی کوئی کسی پر بدکاری کی تہمت لے کر آئے تو اس کی شکل کی شباہت یا ڈی این اے ٹیسٹ کی بجائے گواہ مانگو۔ مہرماں نے ایک جتاتی نگاہ شہلا پر ڈالی جو ندامت سے سر جھکائے بیٹھی تھی۔ سامنے بیٹھے جہانگیر شاہ کے چہرے پر کافی اطمینان بھی تھا۔ سلیمہ کی ضرورت نہیں ہے، یہ کام میں بھی کر سکتا ہوں۔ مراد ایک دم اپنی جگہ سے اٹھا اور زمین پر گرا کوڑا اٹھا لیا۔ منال نے رحم طلب نظروں سے اسے دیکھا اور ہاتھ جوڑ دیے۔ مت کھاؤ مراد، رحم اس پر، اور کلائی گھما کر کوڑے مارو اس کو۔ دھیان کرنا تمہارا بازو بغل سے جدا نہ ہو، اور اللہ کی حد نافذ کرتے ہوئے تمہیں اس پر ترس نہیں کھانا چاہیے۔ بالکل ٹھیک کہا مہرماں، یہ اس کی سزا کی مستحق ہے۔ اس کے بہتان نے میری بی بی جان کی زندگی چھین لی۔ اسے بھی پتہ چلنا چاہیے کہ کسی پر تہمت لگانا چھوٹی بات نہیں ہوتی۔ ایک نفرت انگیز نگاہ منال پر ڈال کر مراد نے کلائی گھمائی۔ منال نے کرب سے آنکھیں میچ لی، وہ واقعی اس سزا کی مستحق تھی۔ 8، 9، 10 مہرماں بہت سکون سے اپنی گنتی مکمل کر رہی تھی۔ منال کی سسکیاں ہال کے کمرے میں